اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے درجۃ الصائم القائم، روزے دار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ نفلی روزہ رکھنے والے کا جو مقام ہے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، تہجد پڑھنے والوں کا جو مقام ہے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کر لو، فرائض کا اہتمام کر لو، اس کے بعد میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنے کردار کو سنبھال لو، اپنے کریکٹر کو سدھار لو، تو قیام اللیل کرنے والے کے مقام کو پہنچ سکتے ہو، نفلی روزے رکھنے والے کے مقام کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ اچھے اخلاق کی اہمیت ہے۔ جب انسان اپنے اخلاق کو برا کر لیتا ہے، انسان کا کردار بہت ہی برا ہوتا ہے، اٹپٹا سا ہوتا ہے، لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ جب بولتا ہے تو کڑوا بولتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے، وہ جب بولتا ہے تو اختلاف و انتشار پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اس کا وہ برا اخلاق اس کو جہنم تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔ ہارن بھی بڑے عجیب عجیب چل رہے ہیں۔ ہارن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہارن کا مطلب ہوتا ہے وقتی طور پر کسی کو متنبہ کر دینا کہ ہاں ہمارے یہاں بچ جاؤ۔ لیکن ہارن بھی بڑے عجیب عجیب ہیں، پوں 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 برابر بجتا رہے گا۔ بڑے گانے والے، بڑے سانگ والے، بڑی میوزک والے ہارن آج ہم اپنی بائکوں میں، اپنی اسکوٹی میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، راستہ خالی کر دو۔ ان کے باپ کا راستہ لگتا ہے، ان کے خاندان والوں کا راستہ لگتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، راستہ خالی کر دو۔ سماج میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، مریض لوگ رہتے ہیں، ہارٹ کے مریض رہتے ہیں، دل کے مریض رہتے ہیں، نہ جانے کتنے مریض سماج کے اندر اپنے گھروں میں پریشانی سے جوجھ رہے ہیں، اور ہم پھٹ پھٹ کی آواز، ہم ہارن کی آواز سے ان کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ، گڈ کریکٹر، اچھا رویہ جس انسان کے پاس ہے، سمجھیے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ العزیز وہ انسان اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا۔ جس کے پاس اچھا رویہ ہے، اچھا کردار ہے، اچھا اخلاق ہے، تو اس کے پاس اللہ رب العالمین کی بہت بڑی اور انمول نعمت ہے، بہت قیمتی دولت ہے۔ آئیے ذرا ہم اور آپ اخلاق حسنہ کے حوالے سے ذرا سی گفتگو کرتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت کتاب و سنت میں ہم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کریں گے، بطور خاص جب سیرت صحابہ، سیرت سلف، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اخلاق حسنہ یہ ہے کیا چیز۔ اخلاق حسنہ کی اہمیت یوں سمجھیے کہ اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل تھی۔ آپ اس دنیا کے اندر آئے اچھے اخلاق کو، مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی بعثت کا مقصد اسی آیت کے اندر فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، جس نے ان پڑھوں میں، جس نے جاہلوں میں ایک پیغمبر کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا۔ اس رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، پرپس کیا تھا؟ اللہ نے 3 لفظوں میں بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ پیغمبر انہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دلوں کی گندگی کو دور کرتا ہے، ان کے دلوں میں کفر کی، نفاق کی جو گندگی بھری ہوئی ہے، شرک کی جو گندگی بھری ہوئی ہے، ان کے دلوں کو بھی صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی انہیں علم و حکمت کی باتیں بھی بتاتا ہے، علم بھی سکھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ تین مقصد اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر بیان فرمائے۔ جب آپ غور کریں گے وَيُزَكِّيهِمْ کے لفظ پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے، آپ لوگوں کو، دنیا کے باشندوں کو اخلاق حسنہ سکھانے آئے تھے۔ آپ جب اس دنیا کے اندر آئے تھے، آپ کو جب مبعوث کیا گیا تھا تو حالات کتنے زیادہ خراب تھے۔ آپ جب آئے تو آپ نے مٹی سے سونا بنا دیا، آپ نے لوگوں کی اتنی اچھی تربیت کی، لوگوں کو اتنا اچھا اخلاق سکھایا کہ پوری دنیا آج صحابہ کے اخلاق سے پہچانتی ہے۔ نبی جب آئے، جس معاشرے میں نبی نے آنکھیں کھولی، اس سماج میں جو جھوٹے تھے وہ نبی کے آنے سے سچے ہو گئے، اس سماج میں جو خائن تھے، خیانت کرنے والے تھے، وہ امانت دار بن گئے۔ نبی جب آئے، اس زمانے میں جو لوگ چوری کرنے والے تھے وہ وفادار بن گئے، جو غدار تھے وہ وفادار بن گئے، جو متکبر تھے وہ منکسر المزاج بن گئے، عاجز بن گئے، اچھے اخلاق والے بن گئے۔ گویا کہ نبی نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ پورا سماج بدل کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ نبی کی بعثت کا مقصد ہی، آپ کا آنا ہی لوگوں کی تربیت تھی، لوگوں کو اچھا اخلاق سکھانا تھا۔ ایک حدیث کے اندر بھی یہی بات ملتی ہے، نبی نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اس دنیا کے اندر مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ میں اس دنیا کے اندر مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اچھے اخلاق کی جو بنیاد رکھی تھی، مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے انہوں نے اچھے اخلاق کی جو بنیاد رکھی تھی، اس بنیاد کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا، اس بنیاد پر عمارت بنانے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ نبی نے اپنی بعثت کا مقصد فرمایا انما بعثت، مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا، لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کر دوں، مکارم اخلاق کو مکمل کر دوں۔ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد ہی لوگوں کو اچھا اخلاق سکھانا تھا۔ اور سبھی اخلاق حسنہ کے جو لوگ عادی ہیں، اخلاق حسنہ کے جو لوگ خوگر ہیں، جن کے پاس اچھا اخلاق ہے، تو سمجھیے اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے بندے تو بہت ہیں، انگنت ہیں، ہر جگہ ہیں، کتنے آئے چلے گئے، کتنے موجود ہیں، لیکن ان سارے کے سارے بندوں میں اللہ کو جو سب سے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں اللہ کی نظر میں، وہ وہی ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا احب عباد اللہ الی اللہ، اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہی بندے احسنکم اخلاقا، تم میں سے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا، سب سے اچھے کریکٹر والا ہوگا، سب سے اچھے کردار والا ہوگا، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اخلاق اللہ کی نگاہوں میں محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اچھا اخلاق یہ اتنی اہم دولت ہے، اتنی اہم نعمت ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اچھے اخلاق کی وصیت کی ہے۔ وصیت انسان اسی چیز کی کرتا ہے جو بہت اہم ہوتی ہے، جو بہت قیمتی ہوتی ہے، اسی چیز کی وصیت، اسی چیز کی نصیحت انسان کرتا ہے۔ اور نبی اپنی امت کے لوگوں کو اچھے اخلاق کی وصیت کر کے گئے۔ نبی اکرم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا خالق الناس بحسن خلق، اے میری امت کے لوگوں، جب لوگوں سے تم معاملہ کرو، لوگوں سے جب تم ویوہار کرو، لوگوں سے جب ملاقات کرو، بحسن خلق، تو اچھے اخلاق کے ذریعے کرو، اچھے کردار کے ذریعہ کرو۔ لوگ تم سے ملنے کے لیے ترس جائیں، لوگ تم سے بات کرنے کے لیے ترس جائیں، اتنا اچھا کردار بنا لو، اتنا اچھا کیریکٹر بنا لو۔
تم سے ملاقات کرنے کے لیے کئی کئی میل کا سفر لوگ کریں، اتنا اچھا تمہارا کردار ہونا چاہیے، اتنا اچھا ویوہار تمہارا ہونا چاہیے۔ تو نبی نے وصیت کی کہ لوگوں سے جب معاملہ کرو تو بہت اچھے کردار کے ساتھ، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرو۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس اچھا اخلاق ہے، ہم اچھے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، ہم اچھے ہیں کردار کے اعتبار سے، تو قیامت کے دن نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہوں گے۔ نبی نے ایسے لوگوں سے نسبت خاص کا تعلق بیان فرمایا کہ وہ لوگ جن کا اخلاق اچھا ہے وہ قیامت کے دن مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوں گے اور وہ میرے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ نبی نے فرمایا، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ قیامت کے دن جب تم آؤ گے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ اچھے، وَأَقْرَبَكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میرے قریب میں بیٹھنے کے اعتبار سے، میری قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے احسنکم اخلاقا، جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے، نبی کی نگاہوں میں بھی محبوب ہیں، اور قیامت کے دن نبی کے قریب بھی کر دیا جائے گا، نبی کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی، نبی کی رفاقت بھی نصیب ہو جائے گی ان لوگوں کو جن کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ تو قیامت کے دن نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں تو اخلاق کو اچھا بنانا، کردار کو سدھارنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں، مومن بندے جو ہیں وہ عبادتیں کرتے ہیں، فرائض کا تو اہتمام کرتے ہی کرتے ہیں، جو اللہ نے فرائض ان کے اوپر عائد کیے ہیں وہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن جو نوافل ہیں وہ ان سے ادا نہیں ہو پاتے۔ تہجد کی نماز ہے یا نفلی روزہ ہے وہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر اتنا اونچا مقام بتایا گیا کہ اگر مومن بندہ فرائض کا اہتمام کر لے اور اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تو تہجد گزار کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، نفلی روزے رکھنے والے کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتا ہے وہ انسان جو فرائض کے ساتھ ساتھ میں اپنے اخلاق کو سدھار لے۔ نبی اکرم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ ایک مومن جب فرائض کا اہتمام کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا، تو نبی فرماتے ہیں کہ مومن بندہ لیدرک بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے درجۃ الصائم القائم، روزے دار کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، نفلی روزہ رکھنے والے کا جو مقام ہے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے، تہجد پڑھنے والوں کا جو مقام ہے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی کر لو، فرائض کا اہتمام کر لو، اس کے بعد میں اپنے اخلاق کو اچھا کر لو، اپنے کردار کو سنبھال لو، اپنے کریکٹر کو سدھار لو، تو قیام اللیل کرنے والے کے مقام کو پہنچ سکتے ہو، نفلی روزے رکھنے والے کے مقام کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ اچھے اخلاق کی اہمیت ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ میں اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو سمجھیے کہ نفلی روزے رکھنے والے اور تہجد کی نماز پڑھنے والے کے مقام کو وہ انسان آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ یہ اچھے اخلاق کی ہے۔ اور آگے چلیں، قیامت کے دن جب میدان محشر میں میزان رکھا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، تو وہاں توحید کے بعد، کلمہ توحید کے بعد سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی، سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ یہی اچھا اخلاق۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن جتنی بھی چیزیں میزان میں رکھی جائیں گی، جتنی بھی چیزیں ترازو میں رکھی جائیں گی، انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا، نیکیوں کو تولنے کے لیے، عبادتوں کو تولنے کے لیے نام اعمال کو تولا جائے گا، کتنی نیکیاں کر کے آئے ہو، کتنی برائیاں کر کے آئے ہو،
ترازو رکھا ہوا ہے، میزان قائم کیا ہوا ہے، نیکیوں کو تولا جا رہا ہے۔ نبی اکرم فرما رہے ہیں جتنی بھی چیزیں میزان کے اندر رکھی جائیں گی، ترازو کے اندر رکھی جائیں گی، توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ وزنی کوئی چیز ہوگی، اثقل فی المیزان بحسن خلق، قیامت کے دن میزان میں توحید کے بعد سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ اچھا اخلاق ہوگا، اچھا کیریکٹر ہوگا۔ توحید اپنانے کے بعد اگر ہم اچھے اخلاق کے عادی بن گئے، اچھے اخلاق کے خوگر بن گئے، تو سمجھیے کہ میزان میں ہماری نیکیوں کا پلڑا آٹومیٹک بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، قیامت کے دن نیکیاں بھاری پڑ جائیں۔ اور آگے چلیں، اچھے اخلاق کی اہمیت یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے، اچھے اخلاق کا عادی بننے کے لیے نبی اکرم نے، صحابہ اکرام نے، سلف صالحین نے دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا کر دے، دعائیں کرتے تھے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا احادیث کے اندر مذکور ہے، نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی الا لأحسنها الا انت۔ اے اللہ تو مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت دے دے، اچھا کریکٹر دے دے، اچھا کردار دے دے، لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اچھا اخلاق کی ہدایت دے ہی نہیں سکتا ہے، اچھے کردار کی ہدایت دے ہی نہیں سکتا ہے، واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت، اے اللہ تو مجھ سے بری عادتوں کو دور کر دے، برے اخلاق کو دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی برے اخلاق کو دور نہیں کر سکتا ہے، میرے اچھا کردار بھی تو ہی کر سکتا ہے، برائیوں کو تو ہی ختم کر سکتا ہے، بری عادتوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ نبی اکرم یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا یاد کر کے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں پڑھنا چاہیے۔ سلف صالحین میں سے ایک حدیث ملتی ہے کہ سلف صالحین میں حضرت ابو درداء، ان کا کیا معاملہ تھا، یہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے، رات میں اٹھے تہجد کی نماز پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے رونے لگے۔ ان کی بیوی تھیں ام درداء۔ ام درداء نے دیکھا کہ آج کیا معاملہ ہے، پوری رات ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں، ایک ہی دعا کا ورد کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ام درداء کہتی ہیں کہ ابو درداء ایک ہی دعا پڑھ رہے تھے اور وہ دعا یہ تھی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرے ظاہر کو تو بہت اچھا بنایا ہے، تو نے میرے ظاہر کو تو بہت اچھا بنا دیا ہے، ظاہر میں بہت خوبصورت ہوں، میرے جسم کے پارٹس، میری جسم کی باڈی کے سارے اعضاء و جوارح صحیح سالم ہیں، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، پیر بھی ٹھیک ہیں، زبان بھی ٹھیک ہے، جسم دماغ عقل سب ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، سارے کے سارے اعضاء تو نے بہت اچھے بنائے ہیں، لیکن اے اللہ تجھ سے دعا بھی یہ کر رہا ہوں، فحسن خلقی، اے اللہ میرے سینے کے اندر جو دل دھڑک رہا ہے، میرا جو باطنی کردار ہے وہ اچھا کر دے، میرا کردار سدھار دے، میرا ویوہار سدھار دے، ظاہر میں تو نے مجھے بہت اچھا بنایا لیکن باطن میں بھی مجھے اچھا کر دے۔ حضرت ابو درداء پوری رات یہی دعا کر رہے ہیں، ام درداء نے پوچھ لیا، اے ابو درداء معاملہ کیا تھا، پوری رات تم ایک ہی دعا کرتے رہے، ایک ہی دعا پڑھ پڑھ کر کے روتے رہے، اے ابو درداء مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء نے کہا، اے ام درداء سنو، ان العبد المسلم یحسن خلقہ حتی یدخلہ حسن خلقہ الجنہ، جب انسان اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، اپنے کردار کو اچھا کر لیتا ہے، اس کا وہ اچھا کردار، اس کا وہ اچھا اخلاق اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ وَيُسِيءُ خُلُقَهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ سُوءُ خُلُقِهِ النَّارِ، جب انسان اپنے اخلاق کو برا کر لیتا ہے، انسان کا کردار بہت ہی برا ہوتا ہے، اٹپٹا سا ہوتا ہے، لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے، وہ جب بولتا ہے تو کڑوا بولتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو لوگ اس سے ملنا نہیں چاہتے، وہ جب بولتا ہے تو اختلاف و انتشار پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اس کا وہ برا اخلاق اس کو جہنم تک لے کر کے چلا جاتا ہے۔
پتہ چل رہا ہے کہ اچھے اخلاق کی ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی ہدایت اللہ سے مانگنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اچھا اخلاق جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اچھا اخلاق انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گا، اور زیادہ تر لوگ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی جنت میں جائیں گے۔ صحیح حدیث ہے، نبی اکرم سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی سے پوچھا گیا، پوچھنے والوں نے نبی سے پوچھا، اے نبی ذرا بتاؤ تو صحیح، جنت میں لوگ زیادہ تر کس چیز کی بنا پر جائیں گے؟ کس چیز کی بنا پر زیادہ تر لوگوں کو جنت میں انٹری ملے گی؟ تو نبی نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اپنا لو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو، تو زیادہ تر تم لوگوں کو تقوی کی بنا پر جنت میں داخلہ ملے گا۔ دوسری چیز فرمائی وحسن الخلق، تقوی کو اپنانے کے بعد، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھانے کے بعد اچھے اخلاق کے عادی بن جاؤ، اچھے اخلاق کے خوگر بن جاؤ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کی بنا پر زیادہ تر لوگوں کو جنت میں جگہ ملے گی۔ اور ایک چیز اور ہے، بہت اہم ہے، جنت میں کیٹیگریز ہیں، ایک عام ہے، ایک درمیانی ہے، متوسط ہے، اور ایک اعلیٰ ہے۔ جس طریقے سے ٹرین میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک جنرل ہے، کوئی بھی گھس جاتا ہے اس میں، ٹکٹ جس کے پاس ہے وہ بھی گھس گیا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی گھس گیا، تو یہ جنرل ڈبہ ہے۔ اس کے بعد تھوڑا اوپر کا ہے، درمیانی ہے، جس کو سلیپر کہتے ہیں۔ سلیپر میں انسان کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے لیٹ کر کے بیٹھ کر کے وہ سفر کر سکتا ہے، جنرل کے مقابلے میں سلیپر بہت اچھا ہے۔ اور ایک آخری ہے جو اے سی کوچ ہے، وہ سلیپر سے کہیں زیادہ اچھا ہے۔ تو ٹرین میں بھی کیٹیگریز ہیں، اسی طریقے سے جنت میں بھی کیٹیگریز ہیں، ایک عام ہے، ایک متوسط ہے، ایک اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر اچھا اخلاق ہے تو جنت میں اعلیٰ منازل ملیں گی، اعلیٰ محل ملیں گے، سب سے اوپر والا ملے گا۔ اس لیے اخلاق کو اچھا کرو۔ نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ نبی کہتے ہیں کہ جنت میں ایک محل کی میں بشارت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دے، لمن ترک المراء، جو لڑائی کو چھوڑ دے، جھگڑے کو چھوڑ دے، اختلاف کو چھوڑ دے، انتشار کو چھوڑ دے، وان کان محقا، گرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ۔ آج لڑائیاں کیوں ہوتی؟ ارے ہم تو حق پر ہیں، ہم نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ سامنے والا زیادہ بول رہا تھا، حق پر تھے اسی لیے مار دیا، حق پر تھے اسی لیے لڑ گئے، حق پر تھے اسی لیے بندوق چلا دی، یا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حق پر ہونے کے بعد بھی نبی فرما رہے ہیں اگر تم حق پر ہو اس کے بعد بھی ثواب کی نیت سے لڑائی کو چھوڑ دو، جھگڑے کو چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں ایک محل کی تمہارے لیے بشارت ہے۔ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے حق پر ہونے کے بعد بھی، حق پر تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن اس نے سوچا جھگڑے کو چھوڑ دوں گا جنت میں محل ملے گا، یہ سوچ کر کے اگر لڑائی کو چھوڑ دیا تو نبی فرماتے ہیں کہ گارنٹی ہے کہ میں اسے جنت کے ایک کنارے پر محل کی بشارت دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ نبی فرماتے ہیں جنت کے بیچ میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، دغا بازی چھوڑ دے، فراڈ کرنا چھوڑ دے، غداری کرنا چھوڑ دے، وان کان مازحا، گرچہ وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں بھی جو انسان اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لے گا، کہتے نہیں ارے مذاق میں کر رہا تھا، یہ میں نے مذاق میں بول دیا، نبی فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق میں بھی انسان نے جھوٹ نہیں بولا تو نبی جنت کے بیچ میں ایک محل کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، میں جنت میں اعلیٰ منازل پر ایک محل کی بشارت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، اپنے کردار کو سنبھال لیتا ہے، لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، غریبوں کو غریب نہیں سمجھتا، مالداروں کو مالدار نہیں سمجھتا، ہر کسی کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہر کسی سے بہت اچھے سے ملتا ہے، تو جنت میں اعلیٰ منازل پر محل ملے گا۔
اس شخص کو جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے۔ دنیا کے اندر مخلوق تین طریقے کی ہے، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے، ایک خاکی ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق تین طریقے کی ہے۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور شیطان کو، جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ وخلق آدم مما اصف لکم، اور آدم کو جس چیز سے پیدا کیا گیا وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا نا کہ آدم کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اور ابن آدم کی تخلیق بڑی عجیب و غریب ہے۔ جب آپ ابن آدم کی تخلیق میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو اللہ کی کمال قدرت نظر آئے گی۔ اللہ نے کیا کہا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ہم نے ابن آدم کو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تخلیق کی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی کیفیت بنائی ہے، تین تاریکیوں میں بنایا، تین تاریکیوں میں اللہ نے ابن آدم کو بنایا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب انسان پل رہا تھا تو تین تاریکیاں تھی۔ فرمایا ایک رات کی تاریکی تھی، دوسری ماں کے پیٹ کی تاریکی تھی، تیسرا رحم مادر کی تاریکی تھی۔ تین تاریکیوں میں اللہ نے ابن آدم کو بنایا ہے۔ اور معمولی سی سوئی بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے روشنی کی اور اجالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے تین تاریکیوں میں ہمیں بنایا ہے، ایک تو رات کی تاریکی ہے، دوسرا ماں کے پیٹ کی تاریکی ہے، اور تیسرا رحم مادر جو رحم کی جھلی ہے وہ تاریکی ہے۔ تین تاریکیوں میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی کمال قدرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو کہا کہ مخلوق تین طریقے کی ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنات کو نار سے، اور ابن آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب دیکھیے جو تین طریقے کی مخلوقات ہیں، تینوں طریقے کی مخلوق کو ہم تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کے خلاف ہے کہ ہم کسی بھی مخلوق کو تکلیف دیں۔ ہم فرشتوں کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، جنات کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے، اور وہ مخلوق جو ہمیں دکھائی نہ دے، فرشتے دکھائی نہیں دیتے، جنات دکھائی نہیں دیتے، جب ان کو تکلیف نہیں دے سکتے تو جو انسان دکھائی دے رہا ہے اس کو کیسے تکلیف دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ تینوں طریقے کی مخلوق کو تکلیف دینا یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ دیکھیے فرشتوں کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا کہ فرشتوں کو تکلیف مت دیا کرو۔ نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من اکل من هذه البقلة الثوم والبصل والقراص، جو شخص کچا لہسن کھا کر کے مسجد کے اندر آئے گا، کچی پیاز کھا کر کے مسجد کے اندر آئے گا، اور قراص کہتے ہیں یہ پیاز کے طریقے کی ایک سبزی ہوتی ہے لیکن اس کی بو بہت خطرناک ہوتی ہے، پیاز کے طریقے کی ہوتی ہے، قراص کہا اس کو عربی میں، قراص۔ تو یہ تین چیزیں، تین سبزیاں کھا کر کے جو مسجد کے اندر آئے گا تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا یقربن مسجدنا، کچی یہ تینوں چیزیں کھا کر کے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آؤ۔ کیوں نہ آؤ؟ اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں منع کیا گیا؟ آگے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ بَنُو آدم، فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کچی پیاز کھا کر کے آئے ہو، بغل میں کسی کے کھڑے ہوئے ہو، اس کو وہ بدبو پریشان کر رہی ہے، اس کو نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، یہ پیاز واس کو چھوڑو، ہم بیڑی پی کر کے آئے ہیں، سگریٹ پی کر کے آئے ہیں، گٹکا کھا کر کے آئے ہیں، ہم نے مسجد کے دروازے پر سگریٹ اور بیڑی کو پھینکا ہے، وضو کر کے ہم صف میں آ کر کے لگ گئے۔ اب جو بیڑی نہیں پیتا ہے، جو سگریٹ نہیں پیتا ہے، جو تمباکو یا پھر اسی طریقے کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا ہے، اس سے پوچھو کتنی زیادہ بدبو آتی ہے۔ جب انسان کو اتنی زیادہ بدبو آتی ہے تو فرشتوں کو تو اور بھی زیادہ بدبو آتی ہوگی۔ اسی لیے کہا تم فرشتوں کو
پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو، فرشتوں کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔ جب یہ چیزیں کچی کھا کر کے آؤ گے تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اور فرشتوں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا۔ یہ حسن اخلاق کے خلاف۔ جنات دکھائی نہیں دیتے، جنات کو بھی تکلیف دینے سے منع کر دیا گیا۔ کیسے ہم جنات کو تکلیف دیتے ہیں؟ ایک حدیث کے اندر نبی نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، اے میری امت کے لوگوں، گوبر سے اور ہڈی سے تم استنجا نہ کیا کرو۔ گوبر سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا گیا، اور ہڈی جو ہم کھا کر کے پھینک دیتے ہیں اس سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا گیا۔ علت بتائی کیوں منع کیا گیا، فرمایا فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنات کا کھانا ہے، تمہارے بھائی جنات کا کھانا ہے۔ جو جنات کا کھانا ہے اس سے تم استنجا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یقیناً جب تم ان کے کھانے سے استنجا کرو گے تو جنات کو تکلیف ہوگی۔ وہ مخلوق، فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ مخلوق یعنی جنات ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ان کو تکلیف دینے سے منع کر دیا گیا۔ تو جو مخلوق راتوں دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہے انسان کی شکل میں، تو اس کو تکلیف کیسے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے، تینوں مخلوق کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ انسان کو روحانی اور جسمانی دو طریقے کی تکلیف ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روحانی اندرونی، ایک ہوتی ہے جسمانی۔ دونوں طریقے کی تکلیف انسان کو نہیں دے سکتے۔ یہ حسن اخلاق کے خلاف۔ انسان کو روحانی تکلیف کیسے ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ روحانی تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے، نبی نے ایک حدیث کے اندر فرمایا لا يتناجسنان دون الثالث فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن۔ ہے میری امت کے لوگوں، جہاں تین لوگ ہوا کریں، تین یا تین سے زیادہ لوگ ہوا کریں، وہاں تیسرے کو چھوڑ کر کے کانا پھوسی نہ کیا کرو۔ دو لوگ آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، تیسرے کو الگ کر کے، تیسرے کو سائڈ کر کے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس چیز سے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، اسے تو لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں، شاید یہ میری برائی کر رہے ہیں، اس لیے منع کر دیا گیا۔ اگر تین لوگ ہیں کسی سفر میں یا کسی مجلس میں، کسی بیٹھک میں، یا تین سے زیادہ ہیں، تو دو لوگ آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ واللہ یکرہ اذی المؤمن، اور اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ مومن کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اس سے انسان کو جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، روحانی تکلیف ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ میرے بارے میں بات کرتے ہوں گے، لگ رہا ہے یہ میری برائی کر رہے ہیں، اسی لیے روحانی تکلیف دینے سے منع کر دیا گیا کہ ایسا کام ہی نہ کرو کہ مومن کے ذہن میں کوئی چیز پیدا ہو، کوئی سسپیشیس، کوئی شک اور کوئی شبہ پیدا ہو، اور وہ اپنے اوپر لے جائے اور اسے روحانی تکلیف ہو جائے۔ منع کر دیا گیا۔ جسمانی تکلیف دینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ گھر کے باہر ایک جو صحن ہوتا ہے، ہمارے گھر کے باہر جو خالی جگہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے گھر کے سامنے تو جگہ ہی نہیں ہوتی، روڈ ہوتا ہے، راستہ ہوتا ہے، وہ صحن یا وہ راستہ، اس میں تکلیف دینے والی چیز ہم نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ڈسٹ بن رکھیے آپ، مزبلہ رکھیے آپ، اس میں کوڑا ڈالیے، اس میں کچرا ڈالیے۔ اگر آپ کوڑا کچرا ڈالیں گے تو سمجھیے کہ آپ یہود کی مشابہت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے صحن کو گندا رکھ رہے ہیں، اپنے راستے کو گندا کر رہے ہیں، تو اس سے گزرنے والے کو روحانی تکلیف بھی ہوگی اور جسمانی تکلیف بھی ہوگی۔ روحانی تکلیف بدبو سے ہوگی، اگر کچڑے میں بدبو آ رہی ہے تو گزرنے والے کو تکلیف ہوگی، اور جسمانی تکلیف اس اعتبار سے ہوگی، آپ نے کیلے کا چھلکا اگر راستے میں ڈال دیا، یا کوئی ایسی ویسی چیز جو پھسلنے والی ہو، اس پر پیر رکھ دیا کسی راہگیر نے، کسی گزرنے والے نے، وہ پھسل گیا، گر گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، کوئی تکلیف ہو گئی، تو سمجھیے اس کے ذمہ دار شریعت کی نگاہ میں آپ ٹھہریں گے۔ آپ نہ کسی راہگیر کو روحانی تکلیف دے سکتے ہیں اور نہ جسمانی تکلیف دے سکتے، منع کر دیا گیا۔ نبی نے فرمایا تو طہروا اپنیتکم، تم اپنی صحن کو پاک و صاف رکھو، گندگیوں سے دور رکھو۔ لا فإن اليهود لا
تطہروا افنیتہا، اس لیے یہود جو تھے، پہلے کے زمانے کے یہودی جو تھے، وہ اپنے گھر کے صحن کو گندا رکھتے تھے، پاک و صاف نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور مومنوں کو، مسلمانوں کو، راہگیروں کو تکلیف پہنچانے سے بچنے کے لیے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہ روحانی تکلیف پہنچاؤ نہ جسمانی تکلیف پہنچاؤ۔ ایک آخری حدیث جس سے انسان کو روحانی تکلیف بھی پہنچتی ہے اور جسمانی تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے، جو آپ کی بیوی ہیں، ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ اگر کسی انسان کی بیوی تعریف کر رہی ہے، کسی انسان کی بیوی تعریف کر رہی ہے کسی شوہر کی، تو یقین مانیے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ بیویاں سب کی تعریف نہیں کرتی۔ بیوی اگر کسی انسان کی تعریف کر رہی ہے تو واقعی وہ بہت اچھا ہے۔ حضرت عائشہ سے نبی کے اخلاق کے بارے میں کسی نے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا للاسواق۔ نبی کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو، نبی نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے۔ فاحش اور متفحش کا مطلب سمجھ لیں۔ فاحش کہتے ہیں وہ انسان جس سے بری بات نکل جائے، بولتا نہ ہو، لڑائی میں، جھگڑے میں یا کسی اختلاف میں بری بات نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جائے، وہ ہوتا ہے فاحش۔ اور متفحش وہ ہوتا ہے جس کا رویہ ہی بری عادت ہے، جو بولتا ہی برا ہے، جس کا کلام ہی برا ہے، جس کی عادت ہے بری بات بولنا، وہ متفحش ہے۔ اسی لیے کہا نبی نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے۔ اور تیسری چیز فرمائی ولا سخاب بالاسواق، نبی بازاروں میں بلند آواز سے چیخنے والے نہیں تھے۔ بازاروں میں جب نبی جاتے تھے تو بلند آواز سے نہیں بولتے تھے، چیختے نہیں تھے، پکارتے نہیں تھے، بڑے آہستہ آواز سے بولا کرتے تھے۔ یہاں رک کر کے ذرا غور کرو، کتنی بھی تیز انسان بول لے، کتنی بھی زور سے بول لے، لیکن ہماری پھٹ پھٹیا کا جو سائلنسر ہوتا ہے اس سے تو کہیں ہلکی آواز ہوگی۔ انسان آج جب بائک خریدتا ہے، بلٹ خریدتا ہے یا خریدتا نہیں، اسے تحفے میں کہیں سے مل گئی، تحفہ کہہ لیجیے، تحفے میں کہیں سے مل گئی، تو اس کا سائلنسر جو معتدل ہے، عام ہے، اس سے کہیں اعلیٰ کوالٹی کا لگوانے کی کوشش کرتا ہے کہ پورے محلے میں پھٹ پھٹ کی آواز کرنا ہے، پورے محلے والے کو پریشان کرنا ہے۔ آپ یاد رکھیے، انسان کے کان کا ایک ڈیسیبل ہوتا ہے، جو انسان اس ڈیسیبل کے آگے آواز سننا پسند نہیں کرتا، اور اگر اس ڈیسیبل کے آگے انسان آواز سنے گا یا آواز آئے گی تو سمجھیے اس کا ڈائریکٹ اثر دل پر ہوگا۔ جاننے والوں سے آپ پوچھئے، کان کا اور دل کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان کان سے کوئی بات سنتا ہے فوراً دل پر اثر کرتی ہے، ہاں دل اس کا گواہی دیتا ہے کرو یہ کرو۔ اسی لیے کہا کہ تمہاری بائک کا سائلنسر بھی، سائلنسر کا مطلب کیا؟ سائلنسر کا معنی ہی ہے خاموش کر دینے والا، یعنی جب وہ بجتا ہے تو سننے والوں کو ویسے ہی خاموش کر دیتا ہے۔ لیکن جو معتدل ہے، جو کمپنیاں لگا کر کے بھیج رہی ہیں یا بیچ رہی ہیں، اس سے زیادہ آواز والا اگر کوئی لگاتا ہے تو سمجھیے وہ مومنوں کو، سماج کے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ منع کر دیا گیا کہ نبی جب بازاروں میں بلند آواز سے بولنے والے نہیں تھے تو وہ آواز جو ہمارے سائلنسر کی ہوتی ہے وہ تو بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اسی طریقے کے ہارن بھی بڑے عجیب عجیب چل رہے ہیں۔ ہارن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہارن کا مطلب ہوتا ہے وقتی طور پر کسی کو متنبہ کر دینا کہ ہاں ہمارا ہی بچ جاؤ۔ لیکن ہارن بھی بڑے عجیب عجیب ہیں، پوں 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 برابر بجتا رہے گا۔ بڑے گانے والے، بڑے سانگ والے، بڑی میوزک والے ہارن آج ہم اپنی بائکوں میں، اپنی اسکوٹی میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے ہم آ رہے ہیں، راستہ خالی کر دو۔ ان کے باپ کا راستہ لگتا ہے، ان کے خاندان والوں کا راستہ لگتا ہے کہ ہمارا راستہ خالی کر دو۔
समाज में और भी लोग रहते हैं, मरीज लोग रहते हैं, हार्ट के मरीज रहते हैं, दिल के मरीज रहते हैं, न जाने कितने मरीज समाज के अंदर अपने घरों में परेशानी से जूझ रहे हैं, और हम फट फट की आवाज़, हम हॉर्न की आवाज़ से उनको और ज़्यादा परेशान कर दे रहे हैं। इसीलिए कहा कि नबी बाज़ारों में जब बुलंद आवाज़ से बोलने वाले नहीं थे, तो हमें और आपको तो और ही इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। मुअतदिल हॉर्न रखो, मुअतदिल साइलेंसर की आवाज़ रखो, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये थी चंद बातें हुस्न अखलाक के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। खुलासा यही निकलता है कि जितनी भी मखलूक हैं, हम किसी भी मखलूक को तकलीफ़ नहीं दे सकते। ये हुस्न अखलाक के ख़िलाफ़ है। हुस्न अखलाक के खूबर जब बन जाएंगे, अल्लाह की निगाहों में महबूब बन जाएंगे, नबी की वसीयत पर अमल करने वाले बन जाएंगे। क़यामत के दिन हमारे मीज़ान में ये हुस्न अखलाक वज़नी तराजू को वज़नी करने में हमारी मदद करेगा। नबी की क़ुर्बत नसीब हो जाएगी, जन्नत में आसानी से दाखिला मिल जाएगा जब हम अपने अखलाक को अच्छा कर लेंगे, किरदार को अच्छा कर लेंगे, व्यवहार को अच्छा कर लेंगे। लोगों से अच्छे तरीक़े से मिलिए, अच्छे तरीक़े से बात करिए। कोई बात है उसको बैठ करके हल करिए। ऐसे ही चीखने पुकारने से, गालियाँ देने से, उल्टी सीधी बातें कह लेने से हमारे दिल को तो ठंडक पहुँच सकती है, लेकिन सामने वाले के दिल को ज़रूर ठेस पहुँचेगी। और ये सामने वाले के दिल को ठेस पहुँचना ये हुस्न अखलाक के ख़िलाफ़ है। इसलिए अपने अखलाक को अच्छा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के किरदार को अच्छा कर दे, हम सब के अखलाक को अच्छा कर दे, एक बना दे, नेक बना दे।